جن جنات اور تعویذ کے حوالے سے کہ یہ حقیقت ہے یا فریب ہے۔ تمام روایات کی کتاب میں چلی جائیں، بخاری ہے، مسلم ہے، آپ کو یہ باب ملیں گے۔ تعویذات میں ہمارے ہاں یہ چیز کہ یہ رقیہ کو کہا جاتا ہے، عربی میں اس کا نام ہوتا ہے رقیہ۔ کہ جنات کا جو ذکر ہے وہ قرآن و حدیث میں کس حد تک اور کس نوعیت تک؟ یہ جو بیت المقدس بنا یہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 2 صورتیں نازل کی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ تمام علوم جتنے بھی دنیا میں ہوتے ہیں اس کی فرق ماہر کو۔ یہ فرید ایک دیو ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوتا ہے۔ دین ہمارے لیے اکمل ہے، صرف جز کا نام نہیں۔ میں اگر مولوی ہوں تو میں دین نہیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں الف ٹی وی کا خصوصی پروگرام روحانیت کی دنیا، اور میں ہوں آپ کی میزبان راجیہ منیر۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک نہایت اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ روحانیت پر مبنی ہے۔ عصر حاضر میں روحانیت کے حوالے سے اگر بات کرتے جائے تو اس کی علمی، فکری اور عملی اہمیت کیا ہے ہماری زندگیوں میں، اور اس کے جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمگیر شخصیت، اور جن کا حوالہ جو ہے وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے بڑے عرصے سے انہیں دیکھا ہے، اور بڑے بڑے لوگ ان کے علم سے فیض یاب بھی ہوئے ہیں، اور ان کی شاگردی میں بھی رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ جناب، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی نور زمان نقش بندی شاذلی صاحب، جو کہ سلسلہ نقش بندیہ کے روح رواں ہیں، اور جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روحانیت کے حوالے سے، تو وہ اس کے امام بھی مانے جاتے ہیں، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو الف ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ مصعب، جو ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا، عملیات جنات اور تعویذ کے حوالے سے کہ یہ حقیقت ہے یا فریب ہے، تو اس سے سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جنات کا جو ذکر ہے وہ قرآن و حدیث میں کس حد تک اور کس نوعیت تک؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز کی حقیقت بھی ہے، اس کے خیال بھی ہے۔ اگر نوع انسان کو دیکھ لے، کائنات کو دیکھ لے، تو حقیقت بھی موجود ہے اور اس کی غلط کاریاں بھی موجود ہے، یا اس کے جھوٹ بھی موجود ہیں۔ ہر چیز ہوتی، کیونکہ ایک جامعیت کے ساتھ دنیا چل رہی ہے۔ باقی قرآن میں اور سنت میں اس کے تذکرے موجود ہے۔ سورہ جن ہم پڑھتے ہیں، باقاعدہ قرآن میں تو سورہ جن ہے جنات کے نام سے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں اس کے تذکرے موجود ہے۔ پھر تعویذات کے حوالے سے، کیونکہ تعویذات میں ہمارے ہاں یہ چیز کہ یہ رقیہ کو کہا جاتا ہے، عربی میں اس کا نام ہوتا ہے رقیہ، اور اردو میں اس کا نام ہے عملیات۔ تو لوگ اس کو عامل کہتے ہیں، تو اس لیے کہ اگر آپ احادیث میں یا اس میں جا کر کے عملیات کا باب دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا، تو اس لیے لوگوں کو جو ہے نا وہ رجحان غلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہے باب الرقیہ، یعنی رقیہ کے باب میں راقی ہونا، جس میں دم اور درود تعویذات ہوتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ تمام روایات کی کتاب میں چلی جائیں، بخاری ہے، مسلم ہے، آپ کو یہ باب ملیں گے۔ پھر شفا کے حوالے سے، کیونکہ تعویذ کے معنی ہوتے کہ آپ کے لیے پناہ گاہ ہو جائے، یعنی حفاظت ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 2 صورتیں نازل کی ہیں، سورہ فلق اور ناس، اس کو معوذتین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی اس کو آپ عرف میں جیسے کہہ دیں کہ یعنی کہ تعویذ۔
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا نام، اس کو معوذتین اسی کا نام ہے. تو قرآن اور حدیث اس سے بھرے پڑے. لیکن یاد رکھے کہ تمام علوم جتنے بھی دنیا میں ہوتے ہیں اس کی فرق ماہر کو ہوتی ہے. ماہر کو بالکل. ماہرین جب ہوتے ہیں تو وہ اس کو جانتے ہیں. ہمارے پاس اگر دنیا آتی ہے یا آپ کے پاس یا کسی کی تو ضرورت کے، ماہر کے پاس اپنے اس ضرورت کے لیے آتی ہے، عالم بننے کے لیے تو نہیں آتی. اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دوا لینے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا مرض ہے ڈاکٹر بننے کے لیے تو نہیں جاتے. تو وہ سوالات اور جوابات جو انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے غیر ماہر اس میں باتیں کرتے ہیں. تو اس حقیقت جو موجود ہے، اب حقیقت کے اصل معنی پہلے سمجھے جائیں کہ ہمارے ہاں حقیقی چیز کس کو مانا جائے گا، یا یقینی چیز جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ جو بیت المقدس بنا ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنا ہے. یہ فرید ایک دیو ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوتا تھا. تو یہ ضروری نہیں کہ بھائی صرف سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہو اور اب نہیں ہو. انبیاء دنیا سے گزر جاتے ہیں، جس طرح انسان دنیا سے جاتے ہیں، جنات بھی تو وہ بھی تو پیدا ہوتے ہیں، چلتی ہے زندگی. تو ان علوم کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جعلی کی وجہ سے ہم کسی حقیقی چیز کا انکار کر دیں. لیکن ایک قاعدہ ضرور یاد رکھیں، جہاں جعلی چیزیں شروع ہوتی تو اصل موجود ہے، تو شروع تبھی تو نقل ہوتی ہے. جب اصل نہیں ہوگی تو نقل کیسے ہوگی؟ تو یہ جتنے بھی ذرائع ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں یا اس چیزوں کا انکار کرتے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اس علم کے ساتھ جو سب سے بڑا وہ کہتے ہیں نا ظلم، ہم کہیں گے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہر آدمی میرے حساب سے عالم اس کے عالم نہیں ہے اس فن کے. یعنی جتنے بھی آپ کے بیٹے ڈاکٹر اس فن کا ماہر نہیں ہے، پڑھا لکھا اس فن میں ماہر نہیں ہے، فوجی ہو یا کسی بھی اوور آل آپ اس چیز کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو ماہر نظر نہیں آئے گا. بالکل نہیں آئیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم شریعت کے اصول کو لیتے ہیں تو جس چیز میں فن میں بندہ ماہر ہی نہیں تو اس کے بعد کا اعتبار کس دلیل سے؟ دین ہمارے لیے اکمل ہے، صرف جز کا نام نہیں. میں اگر مولوی ہوں تو میں دین نہیں ہوں. مولوی دین میں ہے، مولوی دین نہیں ہے. ولی دین میں ہے، ولی دین نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. پروفیسر، اسکالر، یہ سب دین میں ہیں. عوام کا تاثر کیا خراب ہو جاتا ہے کہ جو مولوی بول رہا ہے بس وہی دین ہے. بالکل ایسا مگر ہی سوال ہمارے یہ پاس ہے ہو کہ کسی چیز کا اب مجھے عرض کرنا چاہیے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن اور سنت کا انکار تو انکار ہے دین ہے، مگر آپ کو ہر بڑا آدمی اس فن کا اور اس بات کا انکار کرتا ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی جادو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی بیشتر کوئی لوگ کر رہے تعویذ نہیں ہوتے ہوتی. کس وجہ سے؟ ماہرین کی کمی کا اعتراف کرے مگر اس چیز کی حقیقت کا انکار انسان کو کفر پہ لے جاتی. ٹھیک ہے، بہت خوب. یہ نہیں ہے کہ اگر میرے منہ سے کوئی الفاظ نکل گئے غلط تو وہ دین بن جائیں گے، کیونکہ دین کے اصول ہے. قرآن و سنت ہمارے لیے اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وزن ہے جس سے ہم دین جتنے بھی شریعت ہے اس سے مستنبت ہے، پھر اس سے اصول ہے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، پھر اس سے مسائل مستنبت ہوتے.